اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور ان کی عصمت ناموس پر میرے ماں باپ، میری آل اولاد اور میری ذات سب قربان۔ میں عبد الرحمن اوان سلسلہ سیرت النبی لے کر آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سب سامعین سے گزارش ہے کہ اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں۔ شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی زندگی اور ان کی حیات طیبہ سے محبت ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بن جائے۔ تو آج میں مہاجرین حبش کی واپسی، حبشہ میں جو مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے ان کی واپسی کا بیان کرتا ہوں۔ حبش میں کم و بیش 83 مسلمان ہجرت کر کے گئے۔ چند روز آرام سے گزرنے پائے تھے کہ یہ خبر مشہور ہوئی کہ کفار نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ سن کر اکثر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے مکہ معظمہ کا رخ کیا، لیکن شہر کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط ہے۔ اس لیے بعض لوگ واپس چلے گئے اور اکثر چھپ چھپ کر مکہ میں آ گئے۔ یہ روایت طبری اور اکثر تاریخوں میں مذکور ہے اور ممکن ہے کہ صحیح ہو، لیکن ان کتابوں میں اس خبر کے مشہور ہونے کی وجہ یہ لکھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں ایک دفعہ نماز ادا کی۔ کفار بھی موجود تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ حجر کی آیت پڑھی وَمَنْ الثَّالِثَةَ وَالْأُخْرَى، حقیقت یہ ہے کہ کفار کی عادت تھی کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے تو شور مچاتے اور اپنی طرف سے فکرے ملا دیتے۔ قرآن کی آیت ذیل میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ ترجمہ: اور اس قرآن کو نہ سنو اور اس میں گڑبڑ کر دو، شاید تم غالب آؤ۔ قریش کا معمول تھا کہ جب کعبہ کا طواف کرتے تو یہ فکرے کہتے جاتے۔ ترجمہ: لات اور عزا اور تیسرے بت منات کی قسم، یہ بلند و بزرگ ہیں اور ان کی شفاعت کی امید ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورہ نجم کی وہ آیتیں پڑھیں تو کسی شیطان کافر نے یہی فکرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں ملا کر پڑھ دیے ہوں گے۔ دور کے لوگوں کو کفار میں سے شبہ ہوا ہوگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے وہ الفاظ ادا کیے۔ اس واقعہ کا چرچا جب مسلمانوں میں ہوا ہوگا تو لوگوں نے کہا ہوگا کہ کسی شیطان نے آپ کی طرف وہ فکرے کہہ دیے ہوں گے۔ اس واقعہ نے روایتوں کی صورت بدل کر یہ صورت اختیار کر لی کہ شیطان نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلوا دیے، اور چونکہ عام مسلمان اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ شیطان دوسرے شخص کی زبان بول سکتا ہے، اس لیے راویوں نے اس روایت کو تسلیم کر لیا۔ یہ صرف قیاس نہیں بلکہ اگلے محققین نے بھی تصریح کی ہے۔ مواہب میں ہے۔ ترجمہ: بعض لوگوں نے کہا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچے وَمَنْ الثَّالِثَةَ وَالْأُخْرَى سورۃ النجم، تو مشرکوں کو یہ ڈر پیدا ہوا کہ اب ان کے معبودوں کی کچھ برائی کا بیان ہوگا۔ اس بنا پر انہوں نے جھٹ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت میں یہ فکرے خرط کر کے پڑھ دیے، جیسا کہ ان کی عادت تھی کہ کہتے کہ قرآن پر کان نہ لگاؤ اور اس میں گڑبڑ مچا دو، یا شیطان سے شیطان آدمی مراد ہے۔ جو لوگ حبش سے واپس آ گئے تھے، اہل مکہ نے اب ان کا اور زیادہ ستانا شروع کیا اور اس قدر اذیت دی کہ وہ دوبارہ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ لیکن اب کی ہجرت کچھ آسان نہ تھی۔ کفار نے سخت مزاحمت کی، تاہم جس طرح ہو سکا بہت سے صحابہ، جن کی تعداد تقریباً 100 تک پہنچتی ہے، مکہ سے نکل گئے اور حبش میں اقامت اختیار کی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو ہجرت کی تو کچھ لوگ فوراً واپس چلے آئے، اور جو لوگ رہ گئے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری میں ان کو واپس بلا لیا۔ کفار کی ایذا و تعدی اب کمزوروں اور بکاسوں پر محدود نہ تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ معزز اور طاقتور تھا۔
ان کے یار اور انصار بھی کم نہ تھے، تاہم وہ بھی کفار کے ظلم سے تنگ آ گئے اور بالآخر حبش کی ہجرت کا ارادہ کیا۔ برکلکمات جو مکہ معظمہ سے یمن کی سمت 5 دن کی راہ پر ہے، وہاں تک پہنچے تھے کہ ابن الدغنہ سے ملاقات ہو گئی، جو قبیلہ کارا کا رئیس تھا۔ اس نے پوچھا کہاں؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میری قوم مجھ کو رہنے نہیں دیتی، چاہتا ہوں کہ کہیں الگ جا کر خدا کی عبادت کروں۔ ابن الدغنہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم جیسا شخص مکہ سے نکل جائے، میں تم کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ واپس آئے۔ ابن الدغنہ نے مکہ پہنچ کر تمام سرداران قریش سے ملا اور کہا کہ ایسے شخص کو نکالتے ہو جو مہمان نواز ہے، مفلسوں کا مددگار ہے، رشتہ داروں کو پالتا ہے، مصیبتوں میں کام آتا ہے۔ قریش نے کہا لیکن شرط یہ ہے کہ ابوبکر نمازوں میں چپکے سے جو چاہیں پڑھیں، آواز سے قرآن پڑھتے ہیں تو ہماری عورتوں اور بچوں پر اثر پڑتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند روز یہ پابندی اختیار کی، لیکن آخر انہوں نے گھر کے پاس ایک مسجد بنا لی اور اس میں خضوع و خشوع کے ساتھ بآواز بلند قرآن پڑھتے تھے۔ وہ نہایت رقیق القلب تھے، قرآن پڑھتے تو بے اختیار روتے، عورتیں اور بچے ان کو دیکھتے اور متاثر ہوتے۔ قریش نے ابن الدغنہ سے شکایت کی، اس نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اب میں تمہاری حفاظت کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھ کو خدا کی حفاظت بس ہے، میں تمہارے جوار سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ معزز سامعین کرام، اس کے بعد محرم 7 نبوی شروع ہوتا ہے اور یہ سال شعب ابو طالب میں مسحور ہونا۔ قریش دیکھتے تھے کہ اس روک ٹوک پر بھی اسلام کا دائرہ پھیلتا جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ ایمان لا چکے، نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ دی، سفرا ناکام واپس آئے، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے اب یہ تدبیر سوچی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو محصور کر کے تباہ کر دیا جائے۔ چنانچہ تمام قبائل نے ایک معاہدہ مرتب کیا کہ کوئی شخص نہ خاندان بنی ہاشم سے قربت کرے گا، نہ ان کے ہاتھ خرید و فروخت کرے گا، نہ ان سے ملے گا، نہ ان کے پاس کھانے پینے کا سامان جانے دے گا، جب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے حوالہ نہ کر دیں۔ یہ معاہدہ منصور بن اکرمہ نے لکھا اور در کعبہ پر آویزاں کیا گیا۔ ابو طالب مجبور ہو کر تمام خاندان بنی ہاشم کے ساتھ شعب ابو طالب میں پناہ گزین ہوئے۔ یہ شعب ابو طالب ہاشم خاندان بنو ہاشم کا تھا۔ 3 سال تک بنو ہاشم نے اس حصار میں بسر کی۔ یہ زمانہ ایسا سخت گزرا کہ طلح کے پتے کھا کر رہتے تھے۔ حدیثوں میں جو صحابہ کی زبان سے مذکور ہے کہ ہم طلح کی پتیاں کھا کر بسر کرتے تھے، یہ اسی زمانہ کا واقعہ ہے۔ چنانچہ سہیلی نے رضی اللہ عنہ میں تصریح کی ہے۔ حضرت صعب بن ابی وقاص کا بیان ہے کہ ایک دفعہ رات کو سوکھا ہوا چمڑا ہاتھ آ گیا، میں نے اس کو پانی سے دھویا، پھر آگ پر بھونا اور پانی میں ملا کر کھایا۔ ابن سعد نے روایت کیا ہے کہ بچے جب بھوک سے روتے تھے تو باہر آواز آتی تھی، قریش سن کر خوش ہوتے تھے، لیکن بعض رحم دلوں کو ترس بھی آتا تھا۔ ایک دن حکیم بن حزام نے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھتیجا تھا، تھوڑے سے گیہوں اپنے غلام کے ہاتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجے۔ راہ میں ابو جہل نے دیکھ لیا اور چھین لینا چاہا۔ اتفاق سے ابو الخطری کہیں سے آ گیا۔ وہ اگرچہ کافر تھا لیکن اس کو رحم آیا اور کہا کہ ایک شخص اپنی پھوپھی کو کچھ کھانے کے لیے بھیجتا ہے تو کیوں روکتا ہے؟ تو معزز سامعین کرام، میں آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اس سے اگلی ویڈیو انشاءاللہ جو بیان ہوگا وہ محاصرہ سے آزادی ہوگی۔ تو میں آج یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔